یہ سوال ان کا بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوہ ہے، اب اس کا جو ترکہ ہے، جو وہ چھوڑ گیا پیسے، یا اس کو کسی ادارے میں جو جاب کرتا تھا وہاں سے اس کو جو کچھ انہوں نے اس کی وفات کے بعد دیا، اب اس کی بیوہ ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے، تو وہ ان پیسوں کو کیا کرے؟ اگر وہ ان پیسوں کو کسی بندے کو دیتی ہے کاروبار میں لگانے کے لیے، تو کیا پتہ وہ منافع کی بجائے وہ اصل بھی مار جائے اس کی، وہ بھی نہ دے، اور ایسے معاشرے میں اکثر ایسے ہوتا ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنی راس محفوظ کرنے کے لیے کسی ادارے، کسی بینک، کسی سیونگ والے کو، کسی اسٹیٹ لائف، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی رقم رکھوا دیتے ہیں کہ چلو ہمیں کچھ مخصوص انکم ملتی رہے گی فکس ہر ماہ، اور ہماری رقم بھی محفوظ رہے گی۔ تو بتائیں کہ ایسے خاندان عملی طور پر کیا کرے؟ اگر وہ شریعت کو دیکھتے ہیں تو شریعت، اب میں جواب شروع کر رہا ہوں اس مسئلے کے اندر، اگر شریعت کو دیکھتے ہیں تو ایسے ادارے جو آپ کو فکس رقم دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کاروبار کرتے ہیں، ہماری رقم کس جگہ پر وہ لگائیں گے، آپ کے پیسوں سے وہ شراب خریدیں، آپ کے پیسوں سے وہ سودی کاروبار کریں، آپ کے پیسوں سے وہ جوا کھیلیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، تو اس سے آپ کی بظاہر رقم تو محفوظ رہی، لیکن آپ نے کتنی برائیوں کا ارتکاب کیا۔ نمبر ایک، آپ نے برائی کو سپورٹ کیا، جبکہ واضح طور پر ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فکسنگ اس کے ساتھ کر لی۔ یہ فکسنگ کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ ایک سودی کیفیت ہے، حالانکہ شرعی طور پر فیصد طے کیے جانے چاہیے کہ اتنے فیصد میں نفع آپ کو دوں گا اور اتنے فیصد نقصان میں آپ شریک ہیں، یہ دو چیزیں طے ہونی چاہیے۔ جبکہ اس ٹائم بڑے سے بڑے اسلامی بینک کہلانے والے بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کا ایک رنگنگ پروفٹ، یعنی کہ وہ غالباً 6 سے 12، 14، 18 اس کے درمیان انہوں نے آپ کا پروفٹ رکھنا ہے۔ کسی دفعہ کہہ دیا جی ماشاءاللہ جی اس دفعہ بہت اچھا ہوا جی، آپ کو بہت کتنا مل رہا ہے جی، ماشاءاللہ آپ کو 14% مل رہا ہے۔ اچھا جی اس دفعہ بڑا مندہ ہوا ہے جی، کیا مل رہا ہے جی، 6 مل رہا ہے آپ کو اس دفعہ، نہ 6 سے کم آئے گا اور نہ 14، 15 یا 16 غالباً ان کا آخری، نہ اس سے اوپر جائے گا۔ یہ بھی کان کو تھوڑا سا گھما کے پکڑا گیا، پکڑا کہاں نہیں گیا۔ تو یہ جو کیفیتیں ہیں یہ فکس کی صورتیں ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ طے کر دیتا ہوں کہ میں آپ سے یہ چیز بیچوں گا، آپ کو پر پیس 50 روپے دوں گا۔ اب بعض دفعہ پر پیس 50 روپے نقصان ہونے کی وجہ سے مجھے بھی نہیں بچتا، لیکن میں اس کا پابند ہوں کہ میں آپ کو دوں۔ تو شریعت اس قسم کے کاروبار کو کاروبار نہیں کہتی، ہم کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کریں، ٹھیک ہے۔ کاروبار کے اندر رسک ہوتا ہے، آپ کی راس بھی ڈوب سکتی ہے، آپ کی رقم جا بھی سکتی ہے، لیکن کر ہم جوا رہے ہوتے ہیں یا ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری رقم نہیں جانی چاہیے، بس ہمارا جو نقصان ہوتا ہے وہ پرافٹ پر ہوتا ہے، راس پر نہیں آنے دیتے ہم نقصان۔ تو یہ صراحتاً ایک سود کی صورت ہے۔ اب وہ عورت جو ایسے اداروں کو رقم دیتی ہے، وہ ایک تو وہ برائی میں تعاون کرتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ سود کے اندر ملوث اور مبتلا ہے، اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے گھر میں جو آ رہا ہے وہ سب حرام اور بے برکتی، اور اپنے بچوں کی سب کچھ وہ حرام سے کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام ایسے گھرانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ مسئلہ بتانا تو بڑا آسان ہے، اب اس کا متبادل آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے اس آیت پر اللہ کی ذات پر یقین ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کا راستہ ضرور نکالتا۔ بس ایک بندہ، ایک عورت یہ عزم کر لے کہ میں نے اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہیں دینا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جو جائز طریقے سے کام کرتی ہیں،
گھر پہ سوٹ لا کے بیچے جا سکتے ہیں، گھر پہ چھوٹی سی ایسی پرچون کی دکان بنائی جا سکتی ہے، کوئی ایسی چھوٹی موٹی تجارت جو عورتیں کر سکتی ہیں وہ کی۔ یہ بات پکی ہے کہ جو بچنا چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے، اور جو بچنا نہیں چاہتا کیسے بچے؟ اب خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے خاوند فوت ہو گئے تھے، وہ تجارت کرتی تھی نا، خود کرتی تھی، اور اس تجارت کے صلے میں کتنا بڑا عظیم انسان ان کو ملا، وہ بھی تجارت ہی کے ذریعے ملا نا۔ تو اس لیے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ اپنے بندوں کا خیال کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اگر ایک بیوہ کے اوپر ترس آ رہا ہے نا، تو وہ جو رب ہے نا جس نے اس کو بیوہ کر دیا ہے اس کو زیادہ پتہ ہے۔ تو جو اپنے آپ کو شریعت کا پابند سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنائے گا۔ جو کہے گا جناب اب دیکھیں نا مارکیٹ میں دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے بھائی جان جھوٹ کے بغیر تو آج کاروبار ہوتا ہی نہیں، اس کا واقعی جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک بندہ عزم کرتا ہے میں نے غلط بیانی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی ملاوٹ کے بغیر، دو نمبری کے بغیر آج کل تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ واقعتاً اس کو دو نمبری کرتا ہے اور وہ دو نمبری سے اس کو سودا ملتا ہے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کی توفیق سے اچھی چیز خالص چیز بیچوں گا، جیسا اس کا عزم ہوتا ہے، انا عند ظن عبدی ما بی، یا انا عند ظن عبدی بی او کما قال، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا اس کے میرے بارے میں گمان۔ بس جو اللہ کی ذات پر جیسا یقین اور توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا دے۔ یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں ایمان اور توکل کی کمزوری کی وجہ سے، مگر نہیں یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔